عزیز بھائیوں، سارا حج کا طریقہ تو ابھی نہیں بیان کرنا ممکن، تھوڑا تھوڑا کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ آج، کچھ اگلے جمعے اور کچھ اس سے اگلے جمعے انشاءاللہ۔ جمعوں کے خطبے میں اور جمعے کے بعد انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا، 2-3 خطبوں کے جمعوں کے درمیان۔ اور انشاءاللہ الرحمن مجھے اللہ سے یقین ہے، آپ سنیں گے نا تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں رہے گی، آپ کو سارے کا سارا طریقہ سننے سے انشاءاللہ یاد ہو جائے گا، یاد ہو جائے گا۔ آپ کو نہ رٹا لگانے کی ضرورت ہوگی اور نہ کوئی اور پریشانی رہے گی۔ آپ حج میں انشاءاللہ صرف اپنا نہیں، لوگوں کا بھی سنت کے مطابق حج کرانے کی لوگوں کو آپ کے اندر استطاعت پیدا ہو جائے گی اگر آپ ان مجالس کے اندر شریک ہوں گے تو۔ عزیز بھائیوں، حج 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک حج ہوتا ہے حج مفرد، ایک ہوتا ہے حج قران، اور ایک ہوتا ہے حج تمتع۔ یہ تینوں قسمیں سمجھنی ہیں آپ نے حج کی، آسان ہے بالکل۔ حج مفرد یا حج افراد اس حج کو کہتے ہیں کہ جس میں بندہ جس سفر میں صرف اکیلا حج ہی کرتا ہے، حج کے ساتھ عمرہ نہیں کرتا۔ حج افراد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حج کے لیے گیا ہے، چاہے کسی ملک سے گیا ہے، چاہے سعودیہ کے کسی شہر سے گیا ہے، چاہے مکے سے اٹھ کر گیا ہے، وہ حج کرنا چاہتا ہے اکیلا عمرے کے بغیر، تو یہ حج افراد ہوتا ہے۔ حج مفرد بھی کہتے ہیں، حج افراد بھی کہتے ہیں۔ حج افراد میں بیت اللہ کا احرام باندھتا ہے بندہ میقات سے۔ احرام باندھنے کا طریقہ میں بتاؤں گا بعد میں انشاءاللہ۔ احرام باندھتا ہے میقات سے، اور احرام باندھ کر آ کر وہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، 7 چکر لگاتا ہے، وہ بھی طریقہ بتاؤں گا آپ کو۔ پھر صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی کر کے اپنی حجامت نہیں کرواتا، نہ اپنا احرام کھولتا ہے، وہ حج تک 8 ذو الحجہ تک اسی احرام کی حالت میں رہتا ہے، اور پھر 8 ذو الحجہ کو اسی احرام میں وہ منا چلا جاتا ہے، منا سے عرفات چلا جاتا ہے، عرفات سے مزدلفے آ جاتا ہے۔ یہ سارا طریقہ سمجھاؤں گا انشاءاللہ آپ کو، ایک ایک چیز۔ تو پھر وہ آ کر کینکریاں مارتا ہے 10 ذو الحجہ کو، احرام کھول دیتا ہے۔ یہ عمرے کے لیے باندھا ہوا احرام یہ 10 تاریخ تک جمرہ عقبہ کو کینکریاں مارنے تک پہنی رکھتا ہے، پھر یہ احرام کھول دیتا ہے، اور اس کا حج طواف افاضہ کے علاوہ مکمل ہو جاتا ہے۔ وہیں احرام کھولے گا، وہیں اپنی حجامت کروائے گا۔ قربانی کرنا اس پر فرض نہیں ہے حج میں، حج مفرد والے کے لیے قربانی نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، یہ حج کا حصہ نہیں ہے۔ عمرہ کرنے والے کے لیے بھی قربانی ضروری نہیں ہوتی، اور حج مفرد کرنے والے کے لیے بھی قربانی ضروری نہیں ہوتی۔ اس نے کینکریاں مارنی ہیں، احرام کھول دینا ہے، اور آ کر طواف کر لینا ہے، اس کا حج افراد پورا ہو گیا۔ حج قران یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے علاقے سے، جس علاقے سے حج کرنے کے لیے احرام باندھ کے جا رہا ہے، وہیں سے وہ حج اور عمرہ دونوں عبادتوں کی اکٹھی نیت کر لیتا ہے۔ یہ طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ میں صرف ابھی سمجھا رہا ہوں کہ حج کی 3 قسمیں کیا کیا ہوتی ہیں۔ حج اور عمرے دونوں کی نیت سے احرام پہن لیتا ہے، وہ عمرہ کرتا ہے، عمرہ کر کے احرام نہیں کھولتا، احرام نہیں کھولتا، حج کرتا ہے، حج کرنے کے بعد وہ 10 ذو الحجہ کو کینکریاں مارتا ہے، پھر حجامت کرواتا ہے، پھر قربانی کرتا ہے۔ اس کے لیے قربانی ضروری ہے، حج قران کرنے والے کے لیے قربانی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد پھر طواف افاضہ کرتا ہے آ کر، تو اس کو کہتے ہیں حج
किरान। हज मुफरद में और किरान में क्या फ़र्क है भला? हज मुफरद और किरान में एक फ़र्क तो ये है कि हज मुफरद में कुर्बानी ज़रूरी नहीं है, इसमें कुर्बानी ज़रूरी है। दूसरा फ़र्क ये है, हज मुफरद में 2 मरतबा सफ़ा मरवा की, हज किरान में 2 मरतबा सफ़ा मरवा की सही करनी फ़र्ज़ है, उम्रे में भी और तवाफ़ इफ़ाज़ा के साथ भी। जबकि हज किरान में एक सही किफ़ायत कर जाती है, 2 मरतबा करनी ज़रूरी नहीं है। हज किरान में दोनों मरतबा रुकन है, फ़र्ज़ है, सही करना, उसके बगैर हज नहीं होता। किरान जो है, हज मुफरद उसमें एक सही बस किफ़ायत कर जाती है, उसमें 2 मरतबा सही नहीं करनी पड़ती। अगर आपने हज तवाफ़ इफ़ाज़ा के तवाफ़ कुदूम के साथ सही कर ली है तो फिर आपको तवाफ़ इफ़ाज़ा के साथ सही करने की ज़रूरत नहीं, अगर नहीं की तो फिर उस वक़्त कर लेंगे। ये 2 फ़र्क हैं हज मुफरद में और हज किरान में। लेकिन ये बात याद रखें, अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर जितने लोग आपके साथ आए थे सब के सब को हुक्म दे दिया था हज तमत्तो करने का। कोई हज इफराद की नीयत से ihराम बांध के आया था, कोई हज किरान की नीयत से ihराम बांध के आया था। अल्लाह के नबी ने सबको हुक्म दिया वो हज इफराद की बजाय हज किरान की बजाय हज तमत्तो करेंगे। इसका मतलब है बंदे के पास इस्तिताअत हो। अच्छा, एक बंदा, उनको अल्लाह के नबी ने मुस्तस्ना किया, एक किस्म के लोगों को आपने फरमाया जो कुर्बानी का जानवर अपने इलाके से, शहर से, बस्ती से अपने साथ लेकर आया है कि ये कुर्बानी का जानवर मैं लेके जा रहा हूँ जो हज पर करनी है, वो सिर्फ हज किरान करेगा, बाकी हज इफराद वाले भी, हज किरान की नीयत वाले भी अपनी नीयत को तोड़ेंगे और उम्रा करके सारे ihराम खोल देंगे। ये हुक्म है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कुछ सहाबा ने जिन्होंने हज किरान की नीयत की हुई थी या हज इफराद की नीयत की हुई थी, उनके अंदर ना तज़ब्ज़ुब सा पैदा हुआ कि हमारी नीयत तो ये थी हम अब उम्रा करके हम ihराम खोल दें। थोड़ी सी ताख़ीर हुई, अल्लाह के नबी ने ये ihराम ना खोलने वालों पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया और आपने फरमाया उलाइकल उसातो, उलाइकल उसातो, ये नाफरमान लोग हैं जो अभी भी मेरे कहने के बावजूद ihराम नहीं खोलते। हज तमत्तो करने का हुक्म दिया अल्लाह के नबी ने सबको। हज तमत्तो क्या होता है? जब आप अपने इलाके से जाएंगे मक्के के लिए ihराम पहन कर, तो आप सिर्फ उम्रे की नीयत से ihराम पहनेंगे। बस किस नीयत से ihराम पहनना है? अकेले उम्रे करने की नीयत से। उम्रा करके मुकम्मल अपना ihराम खोल देना है। वो सारी पाबंदियां जो ihराम की वजह से होती हैं वो बंदे से ख़त्म हो जाती हैं। फिर ज़ुल्हज्जा की 8 तारीख को जिस होटल में आप रह रहे हैं उसी होटल से दोबारा ihराम पहन कर आपने मिना की तरफ रवाना हो जाना है। इसका नाम है हज तमत्तो। हज मुफरद अकेला हज, हज किरान हज और उम्रा दोनों इकट्ठे एक ही ihराम के साथ करना, और हज तमत्तो हज के लिए अलग ihराम बांधना और उम्रे के लिए अलग ihराम बांधना। अपने इलाके से ihराम बांध के जाना है तो उम्रे का बांधना है, और फिर 8 ज़ुल्हज्जा को वहीं से जो है ना हज की नीयत से ihराम पहनना है। ये है हज तमत्तो। इसमें भी कुर्बानी फ़र्ज़ होती है। हज किरान में भी फ़र्ज़ है, इस हज में भी कुर्बानी फ़र्ज़ है। ये जो हम अपने घरों में कुर्बानियाँ करते हैं ना, ये एक कुर्बानी तमाम घर वालों की तरफ से हो जाती है, लेकिन हज में ऐसा नहीं है। अगर एक ख़ानदान के कई अफराद हज कर रहे हैं तो जितने अफराद हैं हर बंदे पर कुर्बानी फ़र्ज़ है। बीवी पर अलग फ़र्ज़ है, बच्चे पर अलग फ़र्ज़ है, खावंद पर अलग फ़र्ज़ है, जितने लोग हैं सब ने अपनी अपनी कुर्बानी देनी है। ये हज का हिस्सा है, फरीज़ा है हज का। वहाँ एक कुर्बानी वो सारे ख़ानदान के लोगों को किफ़ायत नहीं करती। ये फ़र्क है हज तमत्तो में, हज किरान में और हज इफ़राद में। अब इन बातों से 2 बातें समझ आ गई जो आपने याद रखनी है। पहली बात तो ये याद रखनी है कि आपने हज इफ़राद या हज किरान करने की कोशिश नहीं करनी।
حج افراد یا قران کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ کون سے حج کرنا ہے؟ تمتع۔ تمتع کا مطلب پھر سمجھ لیں، عمرے کی نیت سے احرام پہننا ہے اپنے علاقے سے، عمرہ کر کے مکمل احرام کھول دینا، طریقہ میں بتاؤں گا آپ کو، اور پھر 8 ذو الحجہ کو دوبارہ احرام باندھ کر حج کے لیے چلے جانا ہے، یہ حج تمتع ہو جائے گا۔ یہی حج کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کو یہی حج کرنے کا حکم دیا ہے، صرف ان کو مستثنا کیا جو مدینے سے قربانیوں کے جانور لے کے آئے تھے، اور آپ خود بھی مدینہ طیبہ سے قربانی کا جانور لے کے آئے تھے، اس لیے آپ نے احرام نہیں کھولا۔ ان کے لیے لازم ہو گیا تھا جو قربانی کا جانور اپنے علاقے سے لے کر آئیں کہ وہ حج قران ہی کریں گے، اب باقی سب نے حج تمتع کرنا تھا۔ اور پیارے پیغمبر نے اس موقع پر کہا، لَوِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدِيَّ، اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا جو مجھے بعد میں پتہ چلا ہے تو میں بھی مدینے سے قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کے نہ آتا، میں بھی عمرہ کر کے احرام کھول دیتا اور میں بھی حج تمتع کرتا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ مسلمان نے حج تمتع ہی کرنا ہے۔ جو غلطی سے قربانی لے کر چل پڑا ہے اس پر حج قران ہی کرنا ہوگا لازمی، اگر قران کی نیت بھی کی ہوئی ہے اس نے تو۔ لیکن جو قربانی لے کر نہیں گیا اس نے ہر صورت اپنی نیت کو بھی بدل کے حج قران کرنا، یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ لازم ہے مسلمان پر۔ اور سب سے افضل حج بھی یہی ہے، حج تمتع، قران سے بھی افضل ہے، کیونکہ آپ نے کہا اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا جو بعد میں پتہ چلتا ہے تو میں بھی جانور نہ لاتا، میں بھی حج تمتع ہی کرتا۔ ایک نقطہ تو یہ سمجھ لیں۔ دوسرا، احرام یہ حج اور عمرے کا پہلا رکن ہے۔ رکن، احرام کیا ہے؟ رکن۔ احرام کے بغیر نہ عمرہ ہوتا ہے نہ حج ہوتا ہے۔ جس طرح نماز ہے نا، نماز تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہونا، یہ نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ ایک بندہ اللہ اکبر کہہ کے اس نے نماز نہیں نہ شروع کی، وہ نماز میں داخل ہوا ہی نہیں، اس کی نماز ہونی ہی نہیں۔ یہ نماز کا رکن ہے، نماز کا رکن رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح حج کا احرام یہ پہلا رکن ہے۔ کسی بھی عبادت کا کوئی رکن رہ جائے تو وہ عبادت قبول نہیں ہوتی، وہ ہوتی نہیں، ادا ہی نہیں ہوتی۔ تو احرام عمرے اور حج کی عبادت کا پہلا رکن ہے۔ رکن یہ صرف فرض نہیں ہے، یہ رکن ہے، اس کے بغیر حج عمرہ نہیں ہونا۔ احرام کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ مردوں کا احرام 2 چادریں ہوتی ہیں۔ مردوں کا احرام کیا ہوتا ہے؟ 2 چادریں انسلی۔ انسلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ قمیض یا شلوار کی طرح سلی ہوئی نہ ہو۔ ویسے اگر چادر کا بر چھوٹا ہے، آپ 2 چادریں بنا کر چوڑی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے درمیان میں سلائی ڈالتے ہیں، وہ سلی ہوئی میں نہیں آئیں گی، وہ انسلی ہیں۔ سلی ہوئیوں کا مطلب ہے اس کے بازو نہیں بنانے، اس کی ٹانگیں نہیں بنانی ہیں، یہ جس طرح پہننے کے لیے کپڑے بنائے جاتے ہیں اس طرح نہیں سلانا۔ اگر 2 چادروں کو جوڑ کر چوڑا کرنے کے لیے، بڑا کرنے کے لیے بندہ سلائی درمیان میں ڈال دیتا ہے تو وہ سلی ہوئی ہے سماج شمار نہیں ہوتے، وہ انسلی ہیں۔ تو 2 چادریں پہننی ہیں، ایک تیڑ بند باندھ لینی ہے اور دوسری مرد نے اوپر پہن لینی ہے۔ یہ احرام کی مسلمان مرد کے لیے احرام کا لباس 2 چادریں ہیں، نہ شلوار، نہ قمیض، نہ صافہ، نہ ٹوپی، نہ کوئی اور شے، نہ ہاتھوں پر دستانے، نہ پاؤں پر جرابیں، کوئی شے مسلمان مرد نے احرام کی حالت میں نہیں پہننی۔ جوتے کا مسلمان مرد کے لیے احرام میں سرے سے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ خام خواہ بغیر کسی بنیاد کے لوگوں نے مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے، جہالت پر، جہالت کی بنا پر مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ وہاں پر صرف جو ہے نا وہ ہوائی چپل چلتی ہے، ہوائی چپل کے علاوہ محرم کوئی دوسرا جوتا نہیں پہن سکتا۔ یہ ہوائی چپل یہ احرام کا کوئی حصہ نہیں ہے، نہ اللہ نے بنایا نہ اللہ کے نبی نے بنایا ہے۔ یہ لوگوں نے اپنے گھر سے یہ احرام کا حصہ بنا لیا ہوائی چپل۔ یہ لوگوں کا دین ہے، اسلام نہیں ہے۔ اسلام میں محرم ہر قسم کا جوتا پہن سکتا ہے۔ ہوائی چپل پہنے، آپ سوفٹی جوتا پہنے، آپ سینڈل پہنے، آپ بند جوتا پہنے، بوٹ جس کو کہتے ہیں،
صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے بس جوتے میں، کہ اس جوتے کے اندر یہ ٹخنے چھپے ہوئے نہ ہوں. جس طرح جوگر ہوتے ہیں نا، جوگروں کے اندر ٹخنے بھی چھپ جاتے ہیں، وہ ٹخنوں سے اوپر آ جاتے ہیں. وہ جوتے نہیں پہننے جو ٹخنوں کو ڈھانپ لیں. یہ پاؤں کی اوپر والی ہڈی کا ننگا ہونا یا ڈھانپنے کا اللہ کے دین میں، اسلام میں، شریعت میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں سرے سے. یہ جہالت کا مسئلہ ہے کہ اس ہڈی کے اوپر کوئی شے نہیں ہونی چاہیے. یہ جاہلوں نے اپنے گھر سے بنایا ہوا ہے، ان جاہلوں کے پیچھے نہیں چلنا. اوپر والی ہڈی بے شک چھپ جائے، ٹخنے ننگے ہونے چاہیے. پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلیل سن لیں اس کی. آپ نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ من لم یجد نعلین فلیلبس الخفین ولیقطعہما اسفل من الکعبین. صحیح بخاری شریف میں امام الانبیاء کے الفاظ ہیں. جس بندے کو دو جوتے میسر نہیں آئے پہننے کے لیے احرام کی حالت میں، ہمارے ہاں تو اللہ نے بہت سہولتیں دی ہیں نا، کئی جوڑے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں. صحابہ کے پاس ایک جوتا بھی نہیں ہوتا تھا، صحابہ کے پاس وہ ایک جوتے کے بھی مالک نہیں ہوتے تھے. آپ نے فرمایا جس بندے کو جوتے نہ ملیں پہننے کے لیے، جانا ہے اس نے سفر کرنا ہے، جوتے ہے نہیں اس کے پاس، جوتے لینے کی استطاعت بھی نہیں ہے، تو کیا کرے؟ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وہ دو موزے پہن لے. پیارے پیغمبر نے کہا موزے. وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، لیکن یہ یاد رکھے موزے ہوتے ہیں نصف پنڈلی تک یا اوپر تک ہوتے ہیں، ان کو ٹخنوں سے نیچے رکھ کر کاٹ لے. اوپر سے کاٹ دے تاکہ ٹخنے کیا ہو جائیں؟ ننگے ہو جائیں. وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، پیارے پیغمبر نے فرمایا ٹخنوں سے نیچے ان کو کاٹ دے. تو کیا ثابت ہوا اس سے؟ کہ اس ہڈی کا کوئی مسئلہ اسلام میں نہیں ہے کہ یہ ہڈی احرام کی حالت میں ننگی ہونی چاہیے. مسئلہ صرف ٹخنوں کا ہے بس. ٹخنے نہیں چھپے ہونی چاہیے جوتوں میں. ہر قسم کا جوتا جیسا آپ کے لیے سہولت ہے، جیسا پہننا چاہتے ہیں وہ بوٹ پہنے، سینڈل پہنے، جون سا مرضی، جس رنگ کا مرضی، جون سا بھی جوتا ہے آپ کو پسند ہے پہن سکتے ہیں. صرف ٹخنے ننگے ہونے چاہیے اس میں بس. یہ ہے مرد کا احرام. البتہ مرد اپنے احرام میں دو چادروں کے علاوہ کمر پر بیگ باندھ سکتا ہے. کمر پر پیٹی، یہ نیچے والی چادر کو مضبوط کرنے کے لیے پیٹیاں بنی ہوئی ملتی ہیں، وہ پیٹی پہن سکتا ہے. اس میں اپنی ضروری چیزیں رکھنے کے لیے جیبیں بھی بنی ہوتی ہیں. یا کمر بند ہوتا ہے، ایک بیگ ہوتا ہے جو کمر کے ساتھ لوگ باندھ لیتے ہیں اپنی ضروری چیزیں رکھنے کے لیے، وہ بھی پہن سکتے ہیں. آپ کندھے پر کوئی بیگ لٹکانا چاہیں اپنا سامان رکھنے کے لیے تو وہ بھی احرام کے منافی نہیں ہے. سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے، البتہ پیٹی باندھ سکتے ہیں، کندھے پر بیگ لٹکا سکتے ہیں، کمر بند والا بیگ وہ پہن سکتے ہیں. باقی کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا احرام کی حالت میں. اور افضل اور سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ چادریں آپ کی سفید رنگ کی ہوں. کیسے رنگ کی ہوں؟ ان کے لیے نیا ہونا کوئی فرض، کوئی واجب اور کوئی شرط اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ نئی چادریں لینی ہیں. پرانی بھی لے سکتے ہیں. جس میں آپ پہلے حج عمرہ کر چکے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. جو کسی سے آپ ادھاری لے کر بھی ان چادروں میں حج عمرہ کے لیے احرام پہن سکتے ہیں. نہ ان کا نیا ہونا ضروری ہے اور نہ ان کا اپنی اصلی ملکیت میں ہونا ضروری ہے. کسی سے لے لیں، وہ توریہ کی شکل میں بھی ہوتی ہیں وہ بھی پہن سکتے ہیں، اور عام چادروں کی شکل میں بھی ہوتی ہیں وہ بھی پہن سکتے ہیں. جون سا بھی آپ مناسب سمجھیں وہ پہن لیں. اور اگر سفید بندے کو میسر نہ ہو تو رنگین چادریں بھی احرام کی حالت میں پہننا منع نہیں ہے. احرام بھی پہنی، وہ دوسری بھی پہنی جا سکتی ہیں، وہ حرام نہیں ہے نہ منع ہے. افضل یہ ہے کہ سفید لباس ہو، سفید چادریں ہوں. رنگ والی میں بھی احرام وہ پہنا جا سکتا ہے، احرام رنگ والی چادروں میں بھی. یہ مرد کا احرام ہے. سمجھ آ گیا مرد کا احرام؟ عورت کا احرام وہ مرد کے احرام سے مختلف ہے، بالکل ہی مختلف ہے. عورت نے جو سارے کے سارے کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کپڑے ہی اس کے احرام ہوتا ہے. اس کی عورت کے احرام کا اسلام میں کوئی مخصوص طریقہ، کوئی مخصوص شکل، کوئی مخصوص لباس، کوئی مخصوص چادر اسلام میں عورت کے لیے ہے ہی نہیں. جس رنگ کے جتنے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں، بنیان پہنی ہوئی ہیں، شلوار پہنی ہوئی ہے، قمیض پہنی ہوئی ہے،
दुपट्टा लिया हुआ है, बड़ी चादर ली हुई है, बुर्का पहना हुआ है, हाँ, जो कुछ भी उसका जिस्म है ना, पूरे जिस्म पर जो लिबास है, जितना भी लिबास है, वो सारे का सारा औरत का इहराम है, जिस रंग का भी है। उसके लिए सफ़ेद अफजल होने का कोई मसला भी नहीं है। औरत के लिए सफ़ेद के अफजल होने का कोई मसला भी नहीं है। वो जिस रंग का भी है, वो औरत का आम लिबास घर का, वो उसका इहराम है। ठीक है। सिर्फ इहराम में औरत को दो चीज़ों से मना किया इमामुल अंबिया ने। पहली चीज़ है कि औरत हाथों पर दस्ताने नहीं पहनेगी, इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया, हाथों पर दस्ताने नहीं पहनेगी। और दूसरा है औरत निकाब नहीं पहनेगी। क्या नहीं पहनेगी? सही बुखारी में हदीस के लफ्ज़ हैं, प्यारे पैगंबर ने कहा वला तलबसुल कफाज़ैन वला तन ताक़िबुल मरअतो वला तन ताक़िबुल मरअतो वला तलबसुल कफाज़ैन। औरत निकाब भी नहीं पहनेगी और औरत दस्ताने भी नहीं पहनेगी। यहाँ पर बहुत से अहले इल्म को बहुत बड़ी गलती लगी है, अच्छे भले लोगों को बहुत बड़ी गलती लगी है, और उन्होंने गलत मसला बता दिया लोगों को और छोड़ दिया और गलत राह पर चला दिया लोगों को। इस हदीस से कई लोग ये समझ बैठे कि ला तन ताक़िबुल मरअतो, औरत निकाब नहीं करेगी का मतलब यह है कि वो पर्दा नहीं करेगी इहराम की हालत में, जबकि निकाब ना करना और चीज़ है, पर्दा ना करना और चीज़ है। इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। काश ये मौलवी जो निकाब ना करने से, पर्दा ना करने का समझ बैठे, वो निकाब का अरबी डिक्शनरी उठाकर निकाब का माना पढ़ लेते। काश वो मौलवी माना पढ़ लेते तो इतनी बड़ी गलती का शिकार ना होते। निकाब ना करने का मतलब पर्दा ना करना नहीं है। मुसलमान औरत जब बालिग हो जाए, मरते दम तक, मरने के बाद कब्र में जाने तक वो औरत पर्दा है। औरत पर्दा है, हज में भी पर्दा है, उम्रे में भी पर्दा करना फर्ज है मुसलमान औरत पर। निकाब नहीं करने का मतलब पर्दा नहीं करना नहीं है। क्या मतलब है निकाब नहीं करना? क्या माना है वला तन ताक़िबुल मरअतो, औरत निकाब नहीं पहनेगी? समझ लो अच्छी तरह। निकाब अरबी लुगत के अंदर, अरबी डिक्शनरी के अंदर उस पर्दे को कहते हैं जो औरतें अपने चेहरे पर बांध लेती हैं। वो चेहरे के साथ लिपटा और चिपका होता है और उससे आंखें क्या होती हैं? नंगी होती हैं। एक उसके ऊपर से आया होता है पल्लू, एक नीचे से चढ़ा हुआ होता है और बीच में से आंखें क्या होती हैं? नंगी। इनमें तीन लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं अरबी डिक्शनरी के अंदर। अगर वो नीचे वाला पल्लू जो नीचे से ऊपर किया हुआ है, ऊपर से एक नीचे है, एक नीचे से ऊपर है जिसमें आंखें नजर आ रही, अगर वो नीचे वाला पल्लू इतना ऊपर ले जाए कि वो आंखों की पलकों तक पहुंच जाए, आंखों की पलकों तक पहुंच जाए, आंखों के नीचे, पलकों से नीचे सारा ढका हुआ हो, तो इसको अरबी ज़ुबान में कहते हैं वसवास। वाओ स्वाद, वाओ अलिफ और फिर स्वाद, वसवास। अरबी डिक्शनरी के अंदर इस पर्दे का नाम ऊपर से इतना है और इधर से इतना है, सिर्फ आंखें नज़र आ रही हैं, ये वसवास इसको कहते हैं। और अगर ये नीचे वाला पर्दा, जो नीचे वाला कपड़ा है, ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, ये नाक के दरमियान में आ जाए, इधर होने की बजाय ये आँख की पलक के नीचे भी कुछ हिस्सा बेशक खुल जाए और इधर भी खुल जाए, बाकी पर्दा लिप चिपटा हुआ हो जिस्म चेहरे के साथ, इसको अरबी ज़बान में निकाब कहते हैं और इसी का नाम बुर्का है। बुर्का और निकाब अरबी डिक्शनरी के अंदर इसका नाम है। और अगर वो नीचे वाला पर्दा थोड़ा सा और नीचे कर ले, नाक की नोक तक पहुंच जाए, आपने देखा होगा कई औरतों का नीचे वाला पल्लू जो है ना वो नाक की नोक पर अटका होता है, कईयों का इधर तक होता है और कईयों ने आंखों के साथ जुड़ा होता है। ये जो आंखों के साथ जुड़ा हुआ है इसको अरबी डिक्शनरी में वसवास कहते हैं। और जो आधे नाक तक और जो है ना वो पलकों से नीचे है उसका नाम है बुर्का और निकाब। और जो नाक की नोक पर अटका हुआ है उसको कहते हैं लिफ़काम। उसको अरबी में क्या कहते हैं? लिफ़काम।
تو کیا ثابت ہوا پھر کہ نقاب وہ کپڑا ہے جو عورت نے چہرے کے ساتھ باندھا ہوا ہے کس کر، پیچھے گرا دی ہوئی ہے یا چیپی کے ساتھ پیچھے اس کو جوڑ لیا ہے، وہ چہرے کے ساتھ چپکا ہوا ہے اور وہ ناک کے نصف تک ہے، ادھر تک ہے اور اوپر بھی ہے، یہ ہے نقاب۔ اس طرح کا عورت نے نقاب نہیں پہننا، اس سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پردے سے منع نہیں کیا۔ یہ نہیں پہننا، پردہ کرنا ہے۔ پردہ کرنے کی دلیل کیا ہے؟ ہماری ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، سنن ابو داود میں حدیث ہے، حسن درجے کی روایت ہے اور شواہد کی بنا پر صحیح ہے، کہتی ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی حجۃ الوداع میں جب ہمارے سامنے کوئی سوار آتا تھا، سادلت احدانا ثوبہا علی وجہہا، ہم میں سے ہر عورت اپنا چہرہ اپنے سر سے کپڑا لٹکا کر ڈھانپ لیتی تھی۔ جب ہمارے سامنے قافلے والا کوئی بندہ آتا تھا تو ہر عورت اپنے سر سے کپڑا اپنے چہرے پر لٹکا لیتی تھی۔ کس حالت میں؟ احرام کی حالت میں۔ وہ احرام کی حالت میں تھی اور غیر محرموں سے کیا کرتی تھی؟ پردہ کرتی تھی، اللہ کے نبی کے ساتھ ہے۔ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ نقاب نہ کرنے کا مطلب ہے چہرہ ننگا کر لینا یا چہرہ کھول لینا۔ ہاں کوئی غیر محرم نہیں ہے آپ کے سامنے تو چہرہ کھول لیں، جب غیر محرم ہے تو غیر محرم کے سامنے احرام کی حالت میں بھی عورت نے اپنے چہرے کو نہیں کھولنا، چہرے کو نہیں کھولنا۔ وہ کہتی ہیں صدرت احدانا ثوبہا علی وجہہا۔ ایک حدیث ہے، فاطمہ بنت منذر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ہم اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھیں حج پر، جب ہمارے سامنے کوئی غیر محرم آتا تھا ہر عورت اپنے سر سے اپنا کپڑا اپنے چہرے پر لٹکا لیتی تھی۔ اسماء بنت ابی بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ بیٹی، ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بہن، یہ بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر عورت اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتی تھی اگر کوئی غیر محرم ہمارے سامنے آتا تھا تو۔ کیا ثابت ہوا؟ کہ عورت نے احرام کی حالت میں بھی چہرہ ننگا نہیں کرنا۔ کیسے ڈھانپنا ہے چہرے کو؟ بڑی چادر کا گھونگھٹ نکال لیں، یہ بھی ٹھیک ہے، کہ برقع پہننا فرض نہیں ہے اسلام میں۔ جسم کو ڈھانپنا فرض ہے مسلمان عورت پر، برقع پہننا فرض نہیں ہے، ڈھانپنا فرض ہے۔ وہ جس چیز سے مرضی ڈھانپ لے، جیسی اس کی عادت ہے۔ آپ بڑی چادر کے ساتھ اپنا جسم ڈھانپ لیں وہ بھی ٹھیک ہے، برقع پہن لیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور آپ ٹوپی والا برقع پہن لیں وہ سب سے بہتر ہے، اس میں پریشانی کوئی نہیں۔ اور احرام کی حالت میں ٹوپی والا برقع پہنا ہوا ہے یا سر کے اوپر باندھا ہوا ہے برقعے کا کچھ حصہ جس کے پلو سامنے چہرے پر لٹک جاتے ہیں، وہ چہرے کے ساتھ ٹچ بھی ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چہرے کے ساتھ چپکا نہیں ہونا چاہیے، چہرے کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، احرام میں کوئی خلل نہیں آتا۔ سمجھ آ گئی کیسے پردہ کرنا ہے عورت نے؟ ٹوپی والا برقع پہن لینا ہے یا پلو لٹکا کے پردہ کر لینا ہے یا بڑی چادر سے گھونگھٹ نکال لینا ہے، جس طرح پرانے زمانے میں عورتیں، ہماری بوڑھی عورتیں ابھی بھی نکالتی ہیں، گھونگھٹ نکال لیتی ہیں۔ کوئی بھی طریقہ اختیار کریں وہ ٹھیک ہے، لیکن چہرہ ننگا احرام کی حالت میں بھی مسلمان عورت کے لیے کرنا حلال اور جائز نہیں۔ سمجھ آ گیا نقاب نہ کرنے کا مطلب؟ یہ مطلب ہے جس کو ہمارے جاہلوں نے یہ سمجھ لیا کہ عورت منہ کھول دے اپنا وہاں پر۔ اچھا جی، جوتا جون سا مرضی پہنے، میں نے کہا کپڑے جون سے مرضی پہنے، جس طرح کی مرضی پہنے، جتنے اس نے پہنے ہوئے ہیں وہ سارے کپڑے ہی اس کا کیا ہیں؟ احرام ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر پاکستان میں بھی جو لوگ جاتے ہیں نا، کئی لوگوں نے اسپیشل بنایا ہوا ہے، عورتوں کا ایک اسپیشل گاؤن سا بنایا ہوا ہے سفید رنگ کا، وہ ان کو پہناتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اسلام میں ایسا، اس کا احرام کے ساتھ کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس گاؤن کا جو بازاروں میں عورتوں کے لیے فروخت کیا ہوا ملتا ہے، فروخت کرتے ہیں لوگ کہ عورتوں کو یہ احرام پہناؤ، اسلام میں اس کا کوئی مسئلہ۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ سارے کپڑے جو اپنے گھر میں پہنے ہوئے ہیں، نئے ہیں پرانے ہیں، صاف ستھرے ہونے چاہیے، دھلے ہوئے، وہ کپڑے ہی اس کا کیا ہے؟ عورت کا احرام ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص چادر، کوئی اسپیشل گاؤن، کوئی اسپیشل کپڑے کا کوئی مسئلہ اسلام میں نہیں ہے۔ احرام مرد کا بھی سمجھ آ گیا، عورت کا بھی سمجھ آ گیا احرام کیا ہے۔
یہ حج اور عمرے کا پہلا بڑا رکن ہے۔ اچھا، یہ احرام پہننا کہاں سے ہے اور اس لباس نے احرام بننا کب ہے؟ یہ پہننا کب ہے اور اس نے احرام بننا کب ہے؟ پہن آپ جہاں سے مرضی لیں، آپ جہاں سے مرضی اس لباس کو پہن لیں، اپنے گھر سے پہن لیں، آپ ایئرپورٹ پر جا کر پہن لیں، آپ جہاز میں بیٹھ کر پہن لیں، جہاں مرضی پہن لیں، کوئی مسئلہ۔ گھر سے پہن کے چلے جائیں، ایئرپورٹ پر جا کر پہن لیں، یا آپ جہاز میں بیٹھ کر پہن لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میقات پر پہنچنے سے پہلے پہلے آپ احرام کی حالت میں ہونے چاہیے۔ میقات پر پہنچنے سے پہلے پہلے آپ کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ سلے ہوئے کپڑوں، مرد کی سلے ہوئے کپڑوں سے الگ ہونی چاہیے، وہ 2 چادروں میں ہونا چاہیے میقات پہنچنے سے پہلے پہلے۔ پہنے جہاں سے مرضی، جہاں سے مرضی۔ جب آپ نے پہن لیا وہ چادریں، یا عورت نے لباس پہن لیا اپنے گھر سے، وہ چادریں میں نے اپنے گھر سے پہن لی، وہ احرام نہیں بنی، وہ پہننے کے ساتھ ہی احرام نہیں بن جاتی، یا لباس احرام نہیں بن جاتا۔ اور احرام کی کوئی پابندی وہ چادریں پہن کر آپ پر لازم نہیں ہوتی۔ آپ محرم نہیں بنے، ابھی کوئی پابندی آپ پر لاگو نہیں ہوئی۔ ان چادروں نے احرام کب بننا ہے؟ عورت کے اس لباس نے احرام کب بننا ہے؟ جو اس نے لباس پہنا ہوا ہے اس وقت احرام بننا ہے انہوں نے، جب یہ بندہ میقات پر پہنچے گا۔ احرام کب بنیں گے یہ لباس؟ پہلے آپ نے سلا ہوا لباس پہنا ہوا تھا، آپ نے اب سلا ہوا لباس اتار کر آپ نے 2 چادریں پہن لی، یہ بھی آپ کا لباس ہے، یہ احرام نہیں ہے، یہ احرام نہیں ہے، یہ لباس ہے۔ ان چادروں نے احرام بننا ہے جا کر میقات پر، میقات سے پہلے یہ احرام نہیں ہے، یہ لباس ہے، عام لباس ہے۔ عورت نے لباس پہنا ہوا ہے، وہ احرام نہیں ہے۔ احرام کب بننا ہے؟ جب وہ میقات پر پہنچے گی، اس وقت احرام بن جانا ہے یہ لباس۔ مرد کا چادروں والا، عورت کا عام لباس، احرام بننا ہے میقات پر پہنچ کر۔ اس سے پہلے پہلے احرام کی کوئی پابندی اس بندے پر لاگو نہیں ہے، نہ اس عورت پر لاگو ہے احرام کی کوئی پابندی۔ جب اس نے میقات پر پہنچنا ہے، یہ بات یاد رکھنے والی ہے، کوئی نہیں لوگوں کو اس کی پرواہ، مسئلے کا نہیں پتہ، جانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر کوئی جانتا ہے وہ بھی لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ یہی سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر سے چادریں پہن لی ہیں، احرام بن گیا، ادھر سے ہی پابندیاں شروع ہو گئیں۔ غلط ہے یہ۔ کوئی ایئرپورٹ سے چادریں پہن لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے احرام بن گیا، اب میرا احرام بن گیا، میں احرام کی حالت میں ہوں۔ کوئی نہیں احرام کی حالت میں۔ یہ میں نے لوگوں کو دیکھا، وہ ادھر سے ہی پردہ اتار دیتی ہیں عورتیں، جاہلوں کی، ایئرپورٹ سے ہی کہتی ہیں یہ احرام بن گیا جی ہمارا۔ بھئی ادھر سے کیسے احرام بن گیا؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا ایک بندے نے، سننے والی بات ہے، کمال کی بات ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا ایک بندے نے کہ میں نے عمرے پر جانا ہے، احرام کہاں سے باندھوں؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ذوالحلیفہ سے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے۔ ذوالحلیفہ مسجد نبوی سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، 10 کلومیٹر یا 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے آج ذوالحلیفہ۔ اب یار علی بھی اس کو کہتے ہیں، ذوالحلیفہ بھی کہتے ہیں۔ امام مالک نے کہا وہاں سے رسول اللہ نے احرام باندھا، وہاں سے احرام باندھنا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں مسجد نبوی سے نبی کی قبر کے پاس سے احرام باندھوں۔ کیا کروں؟ مسجد نبوی سے اللہ کے نبی کی قبر کے پاس سے احرام باندھنا چاہتا ہوں۔ اب غور کریں اس بندے کی سوچ پر، ذوالحلیفہ سے یقیناً مسجد نبوی افضل ہے، افضل ہے کہ نہیں؟ ذوالحلیفہ کی مسجد میں ایک نماز پڑھنا 1000 نمازوں سے افضل نہیں ہے، اور ادھر ایک نماز پڑھنا 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ یہ مسجد وہاں سے افضل ہے، اور اللہ کے نبی کی قبر ساری زمین سے افضل ہے، افضل جگہ ہے۔ اللہ کے نبی کی قبر والی جگہ ساری زمین سے افضل جگہ ہے۔ تو کہتا ہے میں افضل جگہ سے، افضل مسجد سے احرام باندھنا چاہتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا انی اخشا علیک الفتنہ، مجھے خطرہ ہے تو فتنے میں پڑ جائے گا، فتنے میں ڈرتا ہوں تو فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔
وہ کہنے لگا وَأَيُّ فِتْنَةٍ هَٰذِهِ وَإِنَّمَا هِيَ مِيَالٌ أَزِيدُهَا، اس میں فتنے والی کون سی بات ہے؟ 10 میل پہلے پہن لیا یا 10 میل بعد میں احرام پہن لیا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ 10 میل بعد میں باندھنا تو پہلے باندھ لو تو کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ سونے کے پانی سے لکھنے والی بات ہے امام مالک کی، مسئلہ نقطہ سمجھا دیا، منہج سمجھا دیا نبی کے طریقے پر چلنے کا۔ کہنے لگے اللہ اکبر، اگر مسجد نبوی بے شک افضل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر آپ کا گھر بے شک افضل ہے، کوئی شک نہیں ذوالحلیفہ سے، اگر اللہ کے نبی نے ادھر سے نہیں باندھا تو کون ہوتا ہے ادھر سے باندھنے والا؟ تیرا کیا خیال ہے؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ نبی کو ایک افضل چیز سمجھ نہیں آئی، تجھے وہ سمجھ آ گئی؟ نبی افضل چیز کو سمجھنے سے محروم رہا اور تجھے سمجھ آ گئی؟ اور پھر آیت پڑھی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ قرآن میں رب نے کہا جو محمد الرسول اللہ کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اللہ کے عذاب سے، دردناک عذاب سے یا فتنے سے ڈر جانا چاہیے، ڈر جانا چاہیے۔ تو مخالفت کر رہا ہے اللہ کے نبی کے طریقے کی، جب پیارے پیغمبر کا احرام ادھر سے بنا ہے تو ماما لگتا ہے ادھر سے احرام بنانے کا مسجد نبوی سے۔ سمجھ آئی؟ تو یہ جو آپ نے چادریں پہنی ہیں نا اپنے گھر سے یا ایئرپورٹ سے، یہ احرام نہیں ہے، یہ لباس ہے۔ انہوں نے احرام کب بننا ہے؟ جا کے میقات پر۔ وہ بندہ ادھر سے ان کو احرام بنانا چاہتا تھا، ادھر سے یہ احرام بنانا چاہتا تھا ان کو، امام مالک نے اس کو ادھر سے احرام بنانے کی اجازت نہیں دی۔ تو چادریں جہاں سے مرضی پہنے، انہوں نے احرام کب بننا ہے؟ جب میقات پر پہنچیں گے تو۔ دوسری بات، میقات پر جب پہنچیں گے نا تو کچھ نہ کچھ الفاظ کہنے پڑیں گے آپ کو اپنی زبان سے، جن سے آپ عمرے کی عبادت میں داخل ہونا ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ الفاظ کہنے پڑیں گے۔ وہاں آپ سوئے ہوئے گزر جائیں میقات سے، ہاں کوئی لفظ بھی نہ کہیں تو یہ آپ نے جو ہے نا وہ بغیر نیت کیے ہوئے وہ گزار دیا ہے میقات۔ اب آپ بغیر نیت کے میقات گزر گئے ہیں نا تو آپ کو واپس آنا پڑے گا دوبارہ میقات پر نیت کرنے کے لیے، یا نہیں آ سکتے واپس، پھر قربانی ایک خون دینا پڑے گا، وہاں جا کر قربانی دینی پڑے گی مکے جا کر اس کی جگہ پر۔ میں نے دیکھا لوگ سو جاتے ہیں جہاز میں، اور جب وہاں پہنچتے ہیں نا تو سوئے سوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو، اور جا کر ان کی آنکھ کھلتی ہے وہاں جا کر جدے میں، نہ وہ واپس آنے جوگے اور نہ پھر جا کر وہ اس کی جگہ پر قربانی دیتے ہیں۔ نہ چادریں پہننے سے ادھر احرام بنا ہے اور نہ بغیر کسی لفظ کے کہنے کہ اس نے احرام بننا ہے، میقات پر پہنچ کر لفظ کہنے پڑنے۔ وہ جو لفظ کہنے ہیں نا وہ اس عمرے کی عبادت میں داخل ہونے والے لفظ ہیں، وہ نیت نہیں ہے۔ جو لفظ آپ نے زبان سے پڑھنے ہیں وہ نیت۔ ہمارے کئی اچھے بھلے علماء، اللہ ہدایت دے، اچھے بھلے علماء وہ کہتے ہیں بھائی میقات پر جا کر حج کی نیت کرنی ہے، ان الفاظ سے نیت کرنی ہے۔ بھئی الفاظ سے نیت نہیں کی جاتی، یہ نیت پڑھنے کا مسئلہ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اسلام میں نیت کرنی ہوتی ہے، نیت پڑھنی نہیں ہوتی۔ یہ مولوی جاہل لوگوں کو نیت پڑھاتے ہیں، کرواتے نہیں ہیں، پڑھاتے ہیں۔ اسلام میں نیت پڑھانے کا مسئلہ ہی نہیں، اسلام میں نیت کرنے کا مسئلہ ہے۔ ہر کام میں نیت نماز میں نیت پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ لوگ سنا کبھی ہے؟ نیت پڑھتے ہیں، جنازے سے پہلے نیت پڑھتے ہیں، مولوی پڑھاتا ہے نیت، اللہ کی قسم پڑھاتا ہے، وہ پڑھتے ہیں جاہل۔ نماز سے پہلے نیت پڑھتے ہیں، یہ بدعت ہے، گمراہی ہے۔ اس نیت کا اسلام سے کوئی دخل، کوئی تعلق، یہ نیت پڑھنے کا کوئی دخل نہیں ہے اسلام میں، جہالت اور حماقت کی انتہا ہے۔ یہ اللہ کا دین ہے ہی نہیں نیت پڑھنے کا، نیت پڑھی نہیں جاتی، نیت کی جاتی ہے۔ نیت دل میں ہوتی ہے، زبان سے پڑھی نہیں جاتی کسی عبادت کی۔ حج اور عمرے کی نیت بھی کہاں ہوتی ہے؟ دل میں۔ آپ میقات پر پہنچے ہیں نا، پہنچے ہیں نا میقات پر، کیوں پہنچے ہیں؟ کون سی چیز آپ کو یہاں سے پر لے کے آئی ہے؟ وہ جو چیز آپ کے دل میں ہے نا اس کا نام نیت ہے۔ نیت تو جب آپ نے گھر سے چلیں، جب آپ نے پیسے جمع کروائے ہیں،
جب آپ کا نام آ گیا نیت تو اسی وقت ہو گئی آپ کی. نیت اس کا نام ہے. نیت تو کر چکے ہیں آپ, نیت تو آپ کی ہو چکی ہے, پتہ نہیں کتنی مرتبہ نیت ہو چکی ہے. پیسے دیتے وقت الگ نیت ہوئی, نام آنے پر الگ نیت ہوئی ہے, یہ چادریں پہننے پر الگ نیت ہوئی, سفر شروع کرنے پر الگ نیت ہوئی, جہاز میں بیٹھنے پر, یہ تو کروڑ مرتبہ نیت ہو چکی ہے. نیت اس کا نام ہے جو آپ کو گھر سے اٹھا کر ہر جگہ سے چھڑا کر ادھر لے آئی ہے, اس کو نیت کہتے ہیں. یہ پڑھی نہیں جاتی, یہ دل کے اندر ہوتی ہے. وہاں آ کر آپ نے پڑھنا کیا ہے, کہنا کیا ہے. آپ نماز میں داخل ہوتے ہیں نا, کیسے داخل ہوتے ہیں نماز میں؟ اللہ اکبر کہہ کے. یہ نیت ہے اللہ اکبر؟ نہیں, یہ نماز میں داخل ہونے کا عمل ہے, نیت نہیں ہے. یہ نیت نہیں ہے اللہ اکبر کہنا. اس کو نیت سمجھنا ہی حماقت ہے کہ میں نیت کی اللہ اکبر کہہ کر. نیت تو وہ ہے جس نے آپ کو مصلی پر لا کے کھڑا کر دیا ہے, وہ نیت ہے. یہ نیت نہیں ہے, یہ نماز میں داخل ہونے کا عمل ہے. اسی طرح عمرے میں داخل ہونے کا عمل کیا ہے؟ آپ لبیک اللہم لبیک وہاں پر شروع کر دیں تو عمرے میں داخل ہو گئے. کیا شروع کر دیں؟ لبیک اللہم لبیک کہنا شروع کر دیں تو عمرے میں داخل ہو گئے. یا یہ لفظ کہہ دیں لبیک اللہم عمرتن, یہ لفظ کہہ دیا تو پھر بھی آپ اس عمرے کی عبادت میں داخل ہو گئے. یہ نیت نہیں ہے. نیت وہی ہے جو آپ کو لے کے آئی ہے یہاں تک. اب آپ عمرے میں داخل ہو رہے ہیں, جس طرح نماز میں داخل ہوتے وقت اللہ اکبر کہتے ہیں, اس طرح عمرے میں داخل ہوتے وقت یہ لفظ کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ لفظ شروع کر دیں گے وہاں پر تو آپ داخل ہو گئے عبادت میں. یہ لفظ نہیں کہتے, یہ لفظ کہہ دیتے ہیں لبیک اللہم عمرتن, لبیک اللہم عمرتن, تو آپ عبادت میں عمرے کی عبادت میں داخل ہو گئے. اور اگر آپ ساتھ یہ لفظ بھی کہہ لیں تو جائز ہے, اللہم ان حبسنی حابس فن محلی حیث حبستنی. یا اللہ ہذہ حجۃ لا ریا فیہا ولا سمعۃ, یا اللہ یہ حج ہے یا عمرہ ہے, اس میں کوئی ریاکاری نہیں, کوئی شہرت کے لیے نہیں ہے. میں نے احرام تو پہن لیا ہے, اگر رستے میں مجھے کوئی رکاوٹ آ گئی, ان حبسنی حابس, اگر مجھے کسی روکنے والی چیز نے روک لیا, میں مکے نہ پہنچ سکا, ہو سکتا کہ نہیں؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے رستے میں, بندہ مکے جانے کی بجائے ہسپتال پہنچ جائے, اور حج تک اس کی جو ہے نا وہ تندرست ہوئی نا, دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں, دونوں بازو ٹوٹ گئے ہیں, سارا جسم زخمی ہے. وہ حج سے چند دن پہلے زخمی ہوا ہے, اب حج تو نہیں کر سکتا, احرام باندھ کے گیا تھا, تو یہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے روک گیا بندہ, یا کوئی بھی وجہ بن گئی, دشمن بھی روک سکتا ہے, پولیس والا بھی پکڑ سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ اغوا بھی ہو سکتے ہیں. بندہ جب یہ لفظ کہہ چکا ہوگا نا کہ اللہم ہذہ حجۃ لا رعا فیہ ولا سمعۃ ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی, اگر مجھے کسی چیز نے روک لیا تو میرے حلال ہونے کی جگہ وہی ہوگی جہاں میں رک گیا, جہاں مجھے کسی چیز نے روک لیا. تو اگر اللہ نہ کرے کسی وجہ سے رکاوٹ بن گئی, نہ پہنچ سکا مکے, رک گیا, تو اس پر کوئی دم شم کوئی چیز فرض نہیں ہوگی. اس نے یہ شرط لگائی تھی, وہ حلال ہو جائے گا, ایسے ہی اپنا احرام کھول دے گا. اور پھر استطاعت ہوئی اگلے سال حج کرنے کی تو کرے گا, استطاعت نہ ہوئی تو پھر حج دوبارہ اس پر فرض نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ یہ کہہ سکتے ہیں الفاظ, یہ نیت کے الفاظ نہیں ہیں, یہ عبادت میں داخل ہونے کے لیے کہنے ہیں آپ نے. اب آپ عبادت میں داخل ہو گئے لبیک اللہم عمرتن کہہ کر, یا لبیک اللہم لبیک کا جملہ یہ تلبیہ شروع کر کے آپ عبادت میں داخل ہو گئے. اب آپ نے مکے پہنچنے تک لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہی رہنا ہے. لبیک اللہم لبیک اونچی آواز سے پڑھنا ہے. پیارے پیغمبر نے کہا ہے افضل الحج الحج والسج, سب سے افضل حج وہ ہے جس میں تلبیہ کا شور مچایا جائے, بلند اونچی اونچی آواز سے تلبیہ پڑھا جائے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, یہ تلبیہ ہے. لوگ نا شرماتے پڑھتے ہی نہیں, ان کو شرم آ رہی ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ پاگل ہو گیا ہے, یہ اونچی اونچی پڑھ رہا ہے, ہم بھی تو عمرے پر جا رہے ہیں, ہم بھی تو حج پر جا رہے ہیں, ہم نہیں پڑھ رہے, اس کو بڑا شوق ہے پڑھنے کا. شرمانے والی کوئی مسئلہ نہیں ہے.
آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ نے بلند آواز سے پڑھنا ہے. اور پیارے پیغمبر نے کہا جو بندہ تلبیہ پڑھتا ہے نا، کوئی درخت، کوئی پتھر، کوئی چیز اس بندے کا تلبیہ سنتا ہے تو ہر شے قیامت والے دن رب کی عدالت میں اس کی گواہ بن کر کھڑی ہوگی. فائدہ ہے کہ نہیں؟ جتنی زیادہ پتھر، جتنے زیادہ درخت، جتنی زیادہ چیزیں، آپ کا تلبیہ، آپ کی آواز ان تک پہنچ جائے گی، وہ ساری آپ کی قیامت والے دن گواہ بن جائیں گی. کتنے فائدے والی چیز ہے. تو کنجوسی کرنی چاہیے، شرمانا چاہیے یہ لفظ کہتے ہوئے. اور پیارے پیغمبر نے فرمایا حج افضل ہوتا ہی وہ ہے جس میں شور مچایا جائے یہ لبیک اللہم لبیک کا، اور قربانی کی جائے، خون بہایا جائے، وہ سب حج سب سے افضل آ جائے. تو ہم چاہتے ہیں ہمارا حج افضل ہو تو پھر اونچی آواز سے تلبیہ پڑھنا ہے. مرد بھی اونچی آواز سے پڑھیں گے، خواتین بھی اونچی آواز سے پڑھیں گی. ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اونچی آواز سے تلبیہ پڑھتی تھی. حجۃ الوداع میں یا بعد میں جو ہے نا وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سنا تلبیہ کی آواز کو تو کہا یہ کون، کس کی آواز آ رہی ہے تلبیہ پڑھنے کی؟ لوگوں نے کہا یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ امیر معاویہ آپ کا تلبیہ سن رہے تھے، انہوں نے پوچھا کون ہے یہ تلبیہ اونچی آواز سے پڑھنے والی؟ تو انہوں نے کہا یہ عائشہ ام المومنین ہے. تو پھر عائشہ نے کہا اگر وہ مجھے پوچھتے تو میں ان کو بتاتی کہ اللہ کے نبی نے ایسے ہمیں سکھایا ہے. اگر مجھے پوچھتے تو میں بتاتی کہ اللہ کے نبی نے ہمیں ایسے ہی سکھایا. عورتوں نے بھی بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. عورت کا جسم پردہ ہے، عورت کے لباس اسلام میں پردہ، آواز اس کا پردہ نہیں ہے. آواز اس کی غیر محرم سن سکتا ہے، حرام نہیں ہے اسلام میں. جسم نہیں دیکھ سکتا، آواز پردہ نہیں ہے مسلمان عورت کی. قرآن میں اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، جب تم نبی کی بیویوں سے کچھ سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے ان سے پوچھ لو مسئلہ. وہ بتائیں گی کہ نہیں؟ آواز آئے گی کہ نہیں؟ امہات المومنین کے پاس صحابہ آتے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے، مسائل پوچھتے تھے، وہ سارا امہات المومنین صحابہ کو بتاتی تھیں پردے کے پیچھے سے. اگر آواز ستر ہوتی، عورت کا پردہ ہوتی تو وہ بتاتی پردے کے پیچھے سے. عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، اس لیے وہ تلبیہ کے ساتھ بلند ہو جائے. اس کو بھی یہ افضل حج کا ثواب چاہیے، اس کو بھی چاہیے کہ یہ دنیا کی ہر شے جہاں جہاں سے وہ گزری ہے وہ گواہی دے اس کے لیے رب کی عدالت میں. اس کو بھی ضرورت ہے، عورت کو بھی اس کی. اس لیے عورت بھی بلند آواز سے تلبیہ پڑھے گی. جب آپ جہاز سے اتریں وہاں پر جدہ میں تو آپ تلبیہ پڑھتے رہیں، جہاز میں بھی تلبیہ پڑھتے رہیں. یہ 15-20 منٹ پہلے جہاز کے جدہ ایئرپورٹ پر اترنے سے پہلے وہ جگہ آتی ہے میقات، وہاں سے تلبیہ شروع ہونا ہے. 15-20 منٹ پہلے جہاز کے سفر میں وہ جگہ آتی ہے. آپ اس جہاز کے عملے کو بتائیں کہ بھئی جب میقات پر پہنچے جہاز ہمیں بتا دینا، تو وہ اعلان کرتے ہیں اسپیشل کہ ابھی ہم 5 منٹ بعد میقات پر ہوں گے، 10 منٹ بعد میقات پر ہوں گے، 5 منٹ بعد میقات پر ہوں گے. پھر جب جہاز میقات کے برابر ہوتا ہے پھر اعلان کرتے ہیں اس وقت ہم کہاں پر ہیں؟ میقات پر ہیں. وہ کوئی کمی نہیں. آپ نے ان کو کہا ہوا ہو تو وہ کمی نہیں رہنے دیتے، وہ ضرور بتاتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں اس کا. تو جدہ ایئرپورٹ پر اتر کر بھی آپ نے تلبیہ پڑھتے رہنا ہے. مکے پہنچنے تک تلبیہ پڑھتے ہی رہنا ہے. جب مکے کی آبادی، مکے کے گھر آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں تو تلبیہ بند، لبیک اللہم لبیک بند. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی نظر مکے کے گھروں پر پڑی، آپ ذوالحلیفہ سے آپ نے تلبیہ شروع کیا اور مکے کے دیواروں اور گھروں تک کی نظر پڑنے تک آپ تلبیہ جاری رکھا. جب آپ مکے پہنچے، مکے کے گھروں پر، عمارتوں پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے تلبیہ بند کر دیا. تلبیہ مکے پہنچنے تک ہے، مکے کی عمارتیں اور گھر دیکھنے تک. اب آپ مکے پہنچ گئے ہیں، آپ کی بس آپ کو آپ کے ہوٹل میں پہنچا دے گی. اس سے آگے پھر ہم نے کیا کرنا ہے یہ اگلے جمعے میں انشاءاللہ باقی حصہ بیان کریں گے. لیکن یہاں سے پیچھے ایک دو باتیں ذہن میں رکھ لیں. یہ جو احرام کے لباس پہننا ہے نا، اس سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے، افضل ہے. غسل کرنا کیا ہے؟ اگر کوئی عورت اپنے ایام میں ہے، مہواری میں ہے، تو وہ بھی غسل کر کے چادریں پہن لے گی. وہ بھی غسل کر کے چادریں پہن لے گی. نماز نہیں پڑھنی اس نے، لیکن چادریں پہن لے گی. اس کا اس حالت میں احرام ہو جاتا ہے. مرد بھی غسل کرنا چاہیے اور عورت کو بھی غسل کر کے احرام پہن لینا چاہیے، چاہے وہ ایام کے اندر، ماہواری کے اندر ہے. اچھا،
احرام کی کوئی سپیشل نماز نہیں ہے اسلام میں. احرام پہننے کی کوئی سپیشل نماز، کوئی رکعتیں، کوئی نوافل نہیں ہے. یہ غسل ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، افضل ہے. کر لیں تو ٹھیک ہے، افضل ہے. نہ بھی کریں گے تو گناہ کوئی نہیں. نماز ہے ہی نہیں اس کی کوئی رکعتیں سمجھنا احرام کی کوئی 2 رکعتیں لازمی ہیں، کوئی نماز ضروری ہے، یہ بھی غلط ہے. کوئی نہیں ہے اسلام میں، نہ اللہ کے نبی نے ضروری کی ہیں، نہ کسی اور قرآن میں ضروری ہیں یہ 2 رکعتیں. خام خواہ لوگوں نے اپنے گھر سے ہی بنائی ہوئی ہیں یہ 2 رکعتیں. تو غسل کرنا مستحب ہے، اور چادریں پہننے سے پہلے جسم کو خوشبو لگانا بھی مستحب ہے. مرد خوشبو لگائیں گے، عورتیں خوشبو نہیں لگائیں گی. عورتوں کی خوشبو رنگ والی ہوتی ہے، کریم شریم لگا سکتی ہے جس میں مہک نہ ہو. مردوں کی خوشبو مہک والی ہوتی ہے، عورتوں کی خوشبو رنگ والی ہوتی ہے جس کی مہک ظاہر نہ ہو، رنگ بے شک ظاہر ہو جائے. تو مردوں کو خوشبو لگانا سنت ہے، جسم کو، چادروں کو نہیں، جسم کو خوشبو لگانی. سر کو لگا لیں، جسم کو لگا لیں، پھر چادریں پہن لیں. سنت ہے یہ، فرض. غسل کریں، خوشبو لگائیں، اور پھر چادریں پہن لیں. اور میقات پر جا کر یہ چادریں آپ کا احرام بن جائیں گی. تو سمجھ آ گئی؟ احرام کی چادریں یا لباس پہننے سے پہلے خوشبو لگانا سنت ہے، اور غسل کرنا مستحب ہے، سنت ہے، افضل ہے، ضروری نہیں ہے. عورت خوشبو مہک والی نہیں لگا سکتی، اس کے لیے مہک والی خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے. جب آپ کا یہ چادریں احرام بن گئی تو پھر کچھ پابندیاں ہیں جو آپ کے لیے حلال نہیں ہیں. وہ کام کریں گے تو حرام، آپ مجرم ہوں گے اور احرام کی خلاف ورزی کریں گے اور آپ پر دم لازم آ جائے گا. وہ کون سی چیزیں ہیں جو حرام ہیں؟ محرم پر میقات پر پہنچ کر یہ چادریں حرام بنی ہیں نا، اب یہ پابندیاں شروع ہو گئیں. کون سی پابندیاں ہیں؟ پہلی پابندی ہے احرام پہننے کے بعد، احرام بننے کے بعد، جب وہ احرام بن گیا میقات پر پہنچ کر جسم کا کوئی بال اور ناخن نہیں تراشنا، کوئی کاٹنا نہیں، حرام ہے. نہ سر کا، نہ مونچھوں کا، نہ داڑھی کا، نہ ناخن پاؤں کے، نہ ہاتھوں کے، نہ ناخن تراشنے ہیں، نہ پاؤں، نہ کوئی سر کا، جسم کا کوئی بال کاٹنا ہے. یہ حرام ہے احرام کی حالت میں. ویسے آپ نہانا چاہیں احرام کی حالت میں تو کیا کر سکتے ہیں؟ نہا سکتے ہیں. سر مل کر بھی نہانا چاہیں تو نہا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سر پہ کنگھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. نہاتے ہوئے کوئی بال ٹوٹ گیا، کنگھی کرتے ہوئے کوئی بال ٹوٹ گیا تو آپ مجرم اور گناہ گار نہیں ہیں. آپ پر کوئی دم شم، کوئی شے لازم نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. کنگھی کی بھی کی جا سکتی ہے بالوں کو، نہایا بھی جا سکتا ہے احرام کی حالت میں. آپ جدے پہنچ کر نہانا چاہتے ہیں، مکے پہنچ کر اپنے ہوٹل میں نہانا چاہتے ہیں تو آپ نہا لیں. وہ نہانے کے لیے چادریں اتاریں گے تو وہ احرام آپ کا ختم نہیں ہوگا. اگر اللہ نہ کرے احرام گندا ہو جاتا ہے، کسی وجہ سے احرام سفر میں گندا ہو جاتا ہے، آپ کے ساتھ مسافر بیٹھا، اس کو الٹی آ گئی، اس کی ساری الٹی آپ کے احرام پر گر گئی، یا آپ کے ساتھ کوئی بچہ ہے، اس بچے نے آپ کے احرام پر پیشاب کر دیا، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو آپ اس احرام کو دھو بھی سکتے ہیں. اس احرام کے علاوہ نئی چادریں لے کر بھی پہن سکتے ہیں. وہ جو نئی چادریں لے کر پہنیں گے نا، وہ نیا احرام نہیں ہوگا، وہ احرام وہی ہے، بن چکا ہوا ہے. اب محرم ہے، اب محرم اپنا لباس بدل سکتا ہے احرام کا. وہ محرم بن گیا ہے میقات پر آ کر. یہ نہیں کہ وہ جس لباس میں محرم بنا ہے اب یہی لباس چلے گا آخر تک. یہ مسئلہ نہیں ہے اسلام کا. سمجھ آئی؟ ہاں، یہ مسئلے ایسے آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، پتہ ہی نہیں لوگوں کو، بتائیں گے کیا وہ. اچھا جی. تو لیکن نہاتے ہوئے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، خوشبو والا صابن استعمال نہیں کرنا، پھر خوشبو لگ جائے گی آپ کو. احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگانی. پہلے لگا لی تھی آپ نے چادریں پہنتے وقت، اب نہیں خوشبو لگانی، حرام ہو گئی خوشبو لگانی. خوشبو والا صابن ہاتھ دھونے کے لیے بھی استعمال نہیں کرنا، نہانے کے لیے بھی استعمال نہیں کرنا. خوشبو والا تیل بھی سر کو لگانے کے لیے استعمال نہیں کرنا. اب جو چیز بھی استعمال کرنی ہے وہ بغیر خوشبو کے کرنی ہے، وہ بغیر خوشبو والی چیز. بال ناخن نہیں کاٹنے، خوشبو استعمال نہیں کرنی، سر نہیں ڈانپنا، سر پر ٹوپی نہیں لینی، سر پر پگڑی نہیں باندھنی، سر پر رومال یا صافہ نہیں رکھنا، سر ننگا رہنا آپ کا، ٹھیک ہے. اور بیوی کے ساتھ بوس و کنار نہیں کرنا اگر بیوی ساتھ ہے تو، عمرہ مکمل ہونے تک. نہ ازدواجی تعلق، نہ بوس و کنار، کوئی ایسا کام نہیں کرنا. یہ بھی حرام ہے احرام کی حالت میں.
نہ نکاح کرنا ہے نہ کسی کا کروانا ہے۔ یہ نکاح کے معاملات میں بھی کوئی کام نہ منگنی نہ نکاح، کسی کے اندر حصہ داری نہیں بڑھنی نہ شریک کر ہونا ہے، یہ بھی منع ہے اسلام میں محرم کے لیے۔ اور آخری چیز جو منع ہے وہ ہے خشکی کا شکار نہیں کرنا، خشکی کا شکار نہیں کرنا وہ بھی حرام ہے۔ یہ پابندیاں ہیں محرم کے لیے، وہ احرام میں ان کاموں میں سے کوئی کام نہیں کرے گا، بال نہیں کاٹے گا، ناخن نہیں تراشے گا، خوشبو نہیں لگائے گا، اور خوشبو والی کوئی چیز استعمال نہیں کرے گا، اور شکار نہیں کرے گا خشکی کا، اور ازدواجی تعلق قائم نہیں کرے گا، بیوی کے ساتھ بوس و کنار بھی نہیں کرے گا۔ یہ پابندیاں ہیں۔ اور نہ نکاح کرے گا نہ کسی کا کروائے گا، نکاح کے معاملات، نکاح کی بات چیت نہیں چلے گی احرام کی حالت میں، یہ کام حرام ہے احرام میں، ان میں سے کوئی کام نہیں کرنا۔ سمجھ آ گئی؟ یاد رہیں گے نا؟ اور کوئی احرام کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔ یہ سارے خوشبو والے ہوتے ہیں، یہ نہیں لگانے۔ آتی ہے، استعمال کرنے کے بعد خوشبو آتی ہے بندے کے ہاتھوں سے۔ بغیر خوشبو کے سعودیہ سے صابن ملتا ہے، ادھر سے بھی مل جاتا ہے، بڑے سٹوروں سے صابن ملتا ہے، اس میں بالکل خوشبو نہیں ہوتی، وہ لے لیں آپ نے دھونے اگر صابن سے ہاتھ۔ نیچے والی چادر جیسے مرضی پہنے، ادھر جس طرح ہم تہ بند باندھتے ہیں نا اس طرح باندھ لیں، جیسے آپ کے لیے سہولت ہے اس طرح باندھ لیں۔ بعض لوگوں نے، جاہلوں نے مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ اس کو ادھر سے نہیں لپیٹنا، ادھر سے نہیں کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا، یہ خانہ ساز دین ہے۔ جیسے آپ باندھ سکتے ہیں آسانی سے سہولت سے ویسے باندھ لیں، ہر طرح باندھنے کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ ہاں ایک بات رہ گئی، جب آپ نے چادریں پہن لی ہیں میقات سے پہلے تو وہ احرام بڑھا ہی نہیں، تو کندھا ننگا کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جب آپ نے احرام بن گیا میقات پر پہنچ کر تو پھر بھی کندھا ننگا کرنے کا اسلام میں کوئی مسئلہ، یہ بھی جہالت اور حماقت کی آخری انتہا ہے۔ لوگ ادھر سے ہی کندھا ننگا کر لیتے ہیں، ایئرپورٹ سے ہی احرام بن گیا جی، کندھا ننگا ہو گیا۔ بھئی احرام کا کندھا ننگا کرنے کے ساتھ کوئی واسطہ، کوئی ناطہ، کوئی تعلق سرے سے ہے ہی نہیں۔ احرام اور کندھا ننگا کرنا یہ کوئی چیزیں ہے ہی نہیں، یہ جاہلوں نے بنا لیا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آگے گدھے یہ جنہوں نے کندھا ننگا کرنے کو احرام سمجھ لیا۔ بھئی احرام کا کندھا ننگا کرنے سے تعلق، واسطہ اسلام میں سرے سے ہے ہی نہیں۔ کندھا ننگا کرنے کا تعلق کس سے ہے؟ صرف طواف قدوم سے، بس۔ کندھا ننگا کرنے کا تعلق احرام سے نہیں ہے، کس سے ہے؟ طواف قدوم سے۔ وہ جو آپ نے عمرے کا پہلا طواف کرنا ہے نا، جا کر پہلا طواف کرنا ہے، اس طواف کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے دایاں کندھا ننگا کرنا ہے۔ اس سے پہلے کندھا ننگا کرنا جہالت، حماقت، بیوقوفی ہے۔ کندھا ننگا ہوگا نا تو ننگے کندھے کی شکل میں جتنی نمازیں پڑھیں گی ساری نمازیں کھڈے رہنا، آپ کی کوئی نماز قبول نہیں ہونی۔ جب کندھے پر کوئی شے نہ ہو نماز نہیں ہوتی، نماز کوئی نہیں ہوتی، نہ حج میں ہوتی ہے نہ آگے پیچھے ہوتی ہے۔ یہ سارے جاہل لوگ جو ہی چادریں پہنتے ہیں کندھا ننگا کر لیتے ہیں۔ میں نے جولائی کے مہینے میں حج کیا پہلی مرتبہ، سخت گرمی ہوتی ہے، وہاں کی گرمی بڑی سخت ہے، اللہ کی قسم، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں میں، دیکھا ہے وہ لوگوں کی نا کھال ادھر جاتی ہے کہ یہ کڑا کڑا ہو کے کندھا ڈانپتے نہیں ہیں، وہ ڈانپتے نہیں۔ ایسی جہالت ہے، ایسی حماقت چھائی ہوئی ہے لوگوں کے دماغوں پر۔ یہ جتنی تصویریں آپ کو ملے گی نا احرام میں، وہ کندھا ننگا کر کے کھنچواتے ہیں تصویریں، وہ سمجھتے ہیں، لوگ بھی سمجھتے ہیں کندھا ننگا کرو تو پھر احرام ہوتا ہے۔ اس کا کندھا ننگا کرنے کا احرام سے واسطہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کندھا ننگا کرنے کا واسطہ ہے طواف قدوم کے ساتھ۔ آپ نے چادریں پہنی ہیں، کندھے ڈھانک کے رکھنے ہیں۔ احرام بن گیا، چادریں میقات پر پہنچ کر کندھے ڈھانک کے رکھنے ہیں، جدے اتر کر کندھے ڈھانک کے رکھنے ہیں، مکے داخل ہو کر کندھے ڈھانک کے رکھنے ہیں، مسجد حرام میں داخل ہونے تک کندھے ڈھانک کے رکھنے ہیں۔ کندھا ننگا کب کرنا ہے؟ جب آپ نے بیت اللہ کا طواف شروع کرنا ہے، حجر اسود کے سامنے پہنچنا ہے، تو پھر اپنے دائیں کندھے سے چادر اتار کر یہ کندھے کے نیچے سے ادھر بائیں کندھے پر ڈال دینی ہے، یہ دایاں کندھا ننگا ہو جائے گا، یہ کندھا اور بازو۔ اور جب 7واں چکر پورا ہو جائے گا نا،
اسی وقت چادر کو دوبارہ ڈھانپ لینا کندھا. پھر کہیں پورے عمرے میں اور پورے حج میں کندھا ننگا کرنے کا وجود ہے ہی نہیں اسلام میں, نام و نشان نہیں کہیں. کندھا ننگا کرنے کا پورے حج میں ایک منٹ کے لیے بھی نام و نشان نہیں ہے کہیں. صرف پہلے طواف میں کندھا ننگا کرنا ہے, پہلا طواف, اس کو طواف قدوم کہتے ہیں جو عمرے کا طواف ہے, بس وہ بھی 7 چکروں میں. جو یہ پہلے طواف کی 2 رکعتیں پڑھنی ہے نا, کندھا ڈھانپ کے پڑھنی ہے. اگر یہ بھی کندھا ننگا کر کے پڑھیں گے طواف کوئی نہیں مکمل ہونا آپ کا, نہ نماز ہونی ہے نہ طواف ہونا ہے. اب دیکھیں جہالت کس طرح چھائی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں, اور لوگ کیا کرتے ہیں, کس کو انہوں نے حج عمرہ سمجھ لیے, نہ سیکھتے ہیں نہ پتہ ہے, نہ کوئی یہ باتیں بتاتا ہے لوگوں کو. ہاں باندھ سکتے ہیں, جی جی. ہیں منہ پہ لے سکتے ہیں, چہرہ نہیں ڈانپیں گے, سر نہیں ڈانپیں گے, ادھر تک لے سکتے ہیں. چھتری بھی لے سکتے ہیں. یہ کچھ جاہل ہیں ہمارے معاشرے میں, دنیا میں بڑے جاہل ہیں, گدھے. وہ سمجھتے ہیں نہ چھتری لے سکتے ہیں, نہ خیمے کے نیچے بیٹھ سکتے ہیں, نہ ایسی بس میں بیٹھ سکتے ہیں جس کے اوپر چھت لگی ہوئی ہو. ایسی کھوتیاں آپ کو بڑی نظر آئیں گی. انہوں نے نا وہ چھتیں اتار دیتے ہیں بسوں کی, وہاں پر وہ چھتیں اتری ہوئی بسیں آپ کو نظر آئیں گی. آپ حیران ہوں گے بھئی یہ بسیں کیا ہیں, کدھر چلتی ہیں؟ وہ کہیں بھی نہیں چلتی, وہ گدھوں نے اتاری ہوئی ہیں چھتیں. وہ سمجھتے ہیں چھت کے نیچے جانا ہی نہیں. جب احرام باندھ لی نا, چھت ختم ہو گئی. پھر یہ حماقت اور جہالت کی انتہا ہے. سر نہیں ڈھانپنے کا مطلب یہ نہیں کہ چھت کے نیچے نہیں جا سکتے آپ. بس میں بھی بیٹھ سکتے ہیں, ویگن میں بھی بیٹھ سکتے ہیں, چھتری بھی اپنے اوپر لے سکتے ہیں, خیمے میں بھی بیٹھ سکتے ہیں, کمرے میں بھی جا سکتے ہیں. یہ حرام کے منافی نہیں ہے, لیکن سر کے اوپر کپڑا نہیں پہننا بس. ٹھیک ہے, وہ میقات سے پر جا کر اگر پہنچ کر وہاں رکنا ہے, وہ مدینے میں جائیں گے تو وہاں رکتے ہیں. ادھر تو آپ کو روکے گا نہیں کوئی, نہ جہاز نے اترنا ہے وہاں پر, نہ رکنا ہے آپ نے. ادھر تو پہلے ہی پڑھنی پڑیں گی, ادھر پہلے ہی پہننی پڑیں گی. لیکن اگر مدینے کے رستے سے جائیں گے تو پھر آپ وہاں جا کر پہن لیں. ہاں, آپ کہیں گے تو کریں گے, ضرور اعلان کریں گے. کہنا ضروری ہے ان کو. وہ نہیں نہ کہا ہوگا کسی نے تو پھر وہ نہیں بھی کرتے. جب نہ کوئی کہے تو پھر نہیں کرتے, جب کہے تو پھر لازمی کرتے ہیں. یہ مل جائے گی آپ کو پورا, یہ حج کا اور عمرے کا طریقہ 3-4 صفحوں میں لکھا ہوا دوں گا انشاءاللہ, پورا 100% نبی کے طریقے کے مطابق. ادھر ملے گا آپ کو, ساری دعائیں لکھی ہوئی ہوں گی اس میں, سب کو مل جائے گا انشاءاللہ. اگلے جمعے دے دوں گا. انڈر ویئر نہیں پہن سکتے. کیا؟ جی جی, پردہ ہر عورت کے لیے ضروری ہے, ہر عمر کی عورت کے لیے. صرف جو عورت بوڑھی ہو جائے, نکاح کی عمر سے گزر جائے, اس کو اجازت دی ہے وہ چہرہ کھول سکتی ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے کھولنا. بہتر یہی ہے کہ وہ چہرہ ڈھانپ کے رکھے, وہ بھی افضل اس کے لیے بھی یہی ہے. دوسرا عمرہ کرنا ہو تو پھر احرام کہاں سے باندھنا ہے, یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے, بہت اہم مسئلہ ہے. اس میں بھی علماء نے عوام کو پریشان کیا ہوا ہے. سمجھ لیں مسئلہ. کئی علماء ملیں گے آپ کو, یہاں بھی ملیں گے, وہاں بھی ملیں گے, وہاں بھی ملیں گے, یہاں بھی ملیں گے. وہ کہیں گے ایک سفر میں بندہ ایک ہی عمرہ کر سکتا ہے, زیادہ عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو پھر کیا کرو, آپ ایک عمرہ یہاں سے کریں گے, اور دوسرا عمرہ جب مدینے سے واپس مکے آئیں گے تو پھر کریں گے. اور اگر کوئی کسی کا راستہ ہی سفر ہی مدینے کے راستے سے ہے,
تو اس کا عمرہ تو صرف ایک ہی ہوگا، پھر وہ تو 2 عمرے نہیں کر سکتا ان مولویوں کے نزدیک، جو کہتے ہیں ایک سفر میں ایک ہی عمرہ ہو سکتا ہے۔ جبکہ میں نے جمعے میں ایک حدیث سنائی ہے آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ادیم الحج والعمرۃ، حج عمرے ہمیشہ کرتے رہو، حج عمرے پے در پے کرو۔ یہ جو اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں نا، پے در پے کرو حج عمرے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ پے در پے سفر کے ساتھ ضروری ہے، سفر ضروری ہے ہر حج عمرے کے لیے، ہر حج عمرے کے لیے سفر شرط ہے، ایسا کوئی لفظ اللہ کے نبی نے بولا نہیں ہے، نہ استعمال کیا، نہ کسی حدیث کے اندر آیا ہے۔ ایک سفر میں آپ پے در پے روزانہ بھی عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ عمرہ کر سکتے ہیں، روزانہ بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں، ادیم ہمیشہ کرتے رہو۔ اور آپ نے فرمایا تابعو، پے در پے کرو، اور یہ بھی فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک بیچ میں گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو کسی میں شرط نہیں ہے کہ ہر عمرے کے لیے نیا سفر ضروری ہے، یہ شرط اپنے گھر سے بنائی ہے لوگوں نے۔ اب آپ نے ایک عمرہ تو کر لیا، مکے پہنچ گئے، اب دوبارہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر میقات کون سا ہے، کہاں پر جا کر احرام باندھنا ہے؟ میں وضاحت کرتا ہوں، اس کی دلیل بھی دوں گا، لیکن پہلے آپ مجھے سمجھائیں گے۔ آپ نے حج کا احرام کہاں سے باندھنا ہے؟ اپنے ہوٹل سے۔ حج کا احرام کہاں سے باندھنا ہے؟ جب حج کا احرام ہوٹل سے ہو سکتا ہے تو عمرے کا احرام کیوں نہیں ہوٹل سے ہو سکتا؟ کیوں جی؟ حج کا احرام تو ہوٹل سے ہو سکتا ہے تو عمرے کا احرام ہوٹل سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا معنی ہے، کیا رکاوٹ ہے؟ اگر کوئی تنعیم جانا چاہے، مسجد عائشہ جانا چاہے یا کسی اور میقات پر جانا چاہے، جا سکتا ہے، اسلام میں منع نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اپنے ہوٹل سے احرام باندھ کے عمرہ دوبارہ کرنا چاہے تو اس کا ہوٹل ہی اس کا میقات ہے، اس کا ہوٹل اس کا کیا ہے؟ میقات ہے۔ دلیل سنیں اس کی، صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، مدینے والوں کے لیے ذوالحلیفہ، شام والوں کے لیے ذوالحلیفہ، عراق والوں کے لیے ذات عرق، اور یمن والوں کے لیے یلملم، یہ سارے چاروں طرف سے آنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ مقرر کر دی کہ جس طرف سے کیوں آئے گا اس طرف سے آنے والے کے لیے یہ میقات ہے، یہ جگہ۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا یہ جگہ تو یہ جو مدینے والا یہ سب سے دور ہے ذوالحلیفہ مکے سے، اس کے اندر بھی بڑے لوگ آباد ہیں جو اس کے بعد رہتے ہیں۔ اب جو ان میقاتوں کے اندر ہے وہ واپس جا کر ادھر سے احرام باندھ کے آئیں گے؟ نہیں، آپ نے فرمایا وہ جہاں سے اٹھیں گے وہیں ان کا میقات ہے، ان کے گھر ہی ان کے میقات ہیں۔ حتیٰ اہل مکہ تا من مکہ تا، حتیٰ کہ مکے والوں کا میقات کیا ہے؟ مکہ ہی۔ مکے والوں کا میقات کیا ہے؟ ممن اراد الحج والعمرۃ، حج کے لیے بھی مکہ ہی میقات ہے، عمرے بھی کے لیے بھی کیا میقات ہے ان کا؟ مکہ ہی۔ اسی حدیث میں یہ لفظ ہیں، یہ لفظ غور کرنا، یہ لفظ سنانے کے لیے حدیث پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا ہن لہن ولمن اتی علیہن من غیر اہلہن، یہ جگہیں جن کا نام میں نے لے دی ہے، جن علاقوں والوں کے لیے یہ جگہوں کو نام لیا ان کا یہی میقات ہے، اور جو ان علاقے والوں کے علاوہ سے ادھر سے گزرتا ہے اس کا بھی یہی میقات ہے۔ ہمارا میقات ہے یلملم، اگر ہم مدینے کے راستے جاتے ہیں تو ہمارا میقات کون سا ہو جائے گا؟ ذوالحلیفہ۔ ہم پاکستانی ہیں، اگر مصر سے یا شام کے علاقے سے آ رہے ہیں تو یلملم نہیں آئے گا، پھر کون سا آئے گا؟ ذوالحلیفہ، اور پھر آئے گا جوفہ، آج کل اس کا نام رابغ ہے، تو وہ آئے گا ادھر سے۔ ہمارا تھا یہ میقات یلملم، لیکن جس رستے سے آئے ہیں، جو اس رستے سے میقات آئے گا وہی ہمارا میقات بن جائے گا۔ اب ہم مکے چلے گئے ہیں، ہن لہن ولمن اتی علیہن من غیر اہلہن، جو غیر مکی مکے آ گیا اب اس کا میقات مکہ ہی بن گیا۔ جس طرح ہمارا میقات مدینے کے راستے جائیں ذوالحلیفہ بن جاتا ہے، تو جب مکے میں ٹھہر گئے ہیں جا کر تو اب مکہ ہی ہمارا ہن لہن، مکے والوں کے لیے بھی یہی، ولمن اتی علیہن من غیر اہلہن، جو مکی مکے آ گیا اب اس کا میقات بھی کیا بن گیا؟ مکہ ہی۔ وہ مکے سے اپنے ہوٹل سے دوبارہ احرام باندھ کے عمرہ کر سکتا ہے، ایک عمرہ کرے، دو کرے، روزانہ کرے، بے شک جتنے چاہے عمرے کر سکتا ہے، کوئی رکاوٹ اور کوئی پابندی نہیں ہے اس کے لیے۔ سمجھ آ گئی؟
جتنے مرضی عمرے کریں، جتنے مرضی عمرے کریں جی، ہر عمرے میں جب عمرے کا طواف کرنا نا کندھا ننگا کرنا ہے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ بیان کریں گے سر، پورا طریقہ بتائیں گے، میں لکھا ہوا دوں گا آپ کو، اس کے پڑھنے کے بعد آپ کو کسی چیز کی ضرورت رہے گی نہیں پڑھنے کی۔ اگلے جمعے انشاءاللہ مل جائے گا، ابھی مل جائے گا، وہ ابھی لے لے، ابھی چند ہے میرے پاس نسخے، ابھی کمرے میں ہیں، میں بھول گیا آتا ہوا لانا، تو ابھی میرے ساتھ چلے، جس جو اگلے جمعے تک نہیں ہے اس کو ابھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے گھر سے جب نکل گئے نا، فیصل آباد میں رہائش ہے، جہاز میں آپ نے لاہور سے جا کے بیٹھنا ہے، فیصل آباد کی آبادی سے نکل کر کسر شروع آپ کی۔ نہیں، جب آپ نے مکے پہنچ جانا ہے نا تو مکے میں آپ نے 4 دن سے زیادہ ٹھہرنا ہے، مدینے میں بھی 4 دن سے زیادہ ٹھہرنا، وہاں پوری پڑھنی ہے، ایک ہی ہے، لاہور میں قصر پڑھنی ہے، قصر پڑھنی ہے، جدے میں بھی قصر پڑھنی ہے، جب جدے میں بھی قصر ہے، جب آپ مکے پہنچ جائیں گے تو پھر پوری شروع کر دینی ہے، صرف حج والے دن قصر ہوگی بس، ہاں جی، باقی ساری پوری سب کچھ، ہاں جی، وہ ساری قصر پڑھنی ہے، وہ مکے والوں نے بھی قصر ہی پڑھنی ہے، اگر کوئی منا کا رہائشی ہے تو اس نے بھی قصر ہی پڑھنی ہے نمازیں وہاں پر، حج میں جو حج میں ہے، یہ قصر نماز حج کا رکن ہے، حج کا حصہ ہے، ہاں جی، حج کا جب احرام باندھنا اس وقت بھی تلبیہ پڑھنا ہے اور لبیک اللہم حجن کہنا ہے، اور 10 ذو الحجہ تک بڑے جمرے کو کینکریاں مارنے تک تلبیہ پڑھتے ہی رہنا دن رات۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔